دیکھیں یہ ویڈیوز کا اور آڈیوز کا سلسلہ ایگزیکٹلی اس ٹائم پہ شروع ہو جاتا ہے جب پاکستان تحریک انصاف دل دہلا دینے والا پی ڈی ایم کا اور ان کی ٹانگیں وہ کانپے ٹنگانے والا جو جلسے کرتی ہے اور مہنگائی کے لیے جب احتجاج میں عوام باہر نکل آتی ہے تو انہیں اور کچھ نہیں سوچتا تو یہ چٹکلے چھوڑنے شروع کر دیتی ہیں۔ جہاں تک آڈیو کی بات ہے، ثاقب نثار صاحب کے نام سے ایک آڈیو آئی تھی، پھر اس کے بعد مریم بی بی نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی تھی، پھر وہ لندن سے اسٹیمپ پیپرز آ گئے تھے اور بعد میں وہ سارا معاملہ جب فرینزک ہوا تو پتہ چلا کہ مختلف پیسز جوڑ کے ایک آڈیو اس طرح کی بنائی گئی ہے۔ تو یہ تو اسی ٹائپ کا ڈرامہ چلتا رہے گا۔ ہم نے، ہماری پارٹی نے، ہمارے میڈیا سیل نے بہت عرصے سے ہم ایک چیز بتا رہے ہیں بار بار کہ خان صاحب کے خلاف ان کو کوئی کرپشن، کوئی چیز، کوئی سکینڈل نہیں مل رہا تو ہر دوسرے دن اس طرح کا ایک ڈرامہ کر دیتے ہیں۔ کچھ دن پہلے وہ ریاض ملک صاحب اور ان کی بیٹی کی ایک آڈیو لیک لے کر آ گئے، اس سے پہلے بھی اسی ٹائپ کی کوئی آڈیو لیکس آپس میں پہلے آڈیو کھیلتے رہے، اب انہوں نے اٹھا کے یہ ایک بے تکی سی آڈیو نکالنی شروع کر دی ہے۔ تو یہ ڈیپ فیک اور آج کل اس قسم کا یہ ڈائیگریس کرنے کا بڑا آسان طریقہ اور بڑا ہی تھرڈ کلاس طریقہ کار ہے۔ کمل، آپ اگر میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو یہ اگر جعلی آڈیو ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف فون ٹیپنگ کے معاملے پر سپریم کورٹ سے از خود نوٹس کا مطالبہ کیوں کر رہی ہے؟ دیکھیں ایک اور آڈیو بھی یہ لے کر آ رہے تھے، یا اس کا بھی ذکر کل ایک وی لاگ میں کیا ہے ابصار عالم صاحب نے کہ جی عمران خان صاحب اپنے پی ایس سے بات کر رہے ہیں، اس پہ ریزرویشنز تھیں کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر، میں اس کے کنٹینٹ پہ نہیں جا رہی، میں صرف یہ بات کر رہی ہوں کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر اپنے پی ایس سے ایک سیکیور لائن پہ بات کر رہا ہے اور وائل ہی از پرائم منسٹر تو ان کی سیکیورٹی کی بریچ کرنا، یہ تو مطلب آفس آف پرائم منسٹر کے مطلب بہت خطرناک چیز ہے کہ اس طریقے سے تو پھر آپ کی کوئی آفیشل سیکرٹ ایکٹ رہتا ہی نہیں ہے۔ آپ کوئی بات کر رہے ہیں، کچھ بھی، آپ ہیڈ آف گورنمنٹ ہیں، ایگزیکٹو ہیں آپ ملک کے، اور کوئی سیکریسی رہتی نہیں ہے اور اس طرح چیزیں آپ نکال لیتے ہیں تو یہ کون کر رہا ہے؟ تو سپریم کورٹ کے آلریڈی اس پہ ججمنٹس بھی موجود ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل 14 وغیرہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ یہ پرائیویسی ایکٹ، اور سپریم کورٹ نے آلریڈی ان پہ نوٹسز مختلف کیسز میں لیے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ کانٹینٹ کی بات کی جا رہی ہے۔ بشرا بی بی کو تو ویسے ہی وہ بیچاری کو بنی گالا بیٹھی سے ان کو اتنی تکلیف اور جلن ہو رہی ہے اور ان کے دلوں پہ جو سانپ لوٹتے ہیں اور اس قدر غلاظت اور بدتمیزی کی زبان، مریم اورنگزیب صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اداروں کے خلاف مہم کی جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ بشرا بی بی ہیں۔ واہ واہ واہ، یہ مریم اورنگزیب صاحبہ فرما رہی ہیں۔ جی جی، ان سے کہیں ایک سال پہلے اپنی جو ان کی آقا ہے نا، جن کی یہ کنیزہ ہیں، جو سرکاری غلام ہیں، مریم فتنی صاحبہ کی ذرا اٹھائیں اور دیکھیں پی ڈی ایم کی ساری، گجرانوالا کی چلیں سپیچ اٹھا کے سن لیں، آپ اپنے جلسوں کی سپیچز سن لیں، وہ عطا تاڑڑ کی جو لگتی سکتی ہیں، سائرہ افضل تاڑڑ کے حلقے میں بیٹھ کے نام لے لے کے چیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے سب سے زیادہ تو مریم بھی چیختی رہی اور ان سے ریزائن کیوں مانگا کرتی تھی، وہ بھی پوچھیں ان سے۔ ہنا پرویز بٹ کی زبان اٹھا کے دیکھ لیں، اور اگر اصلی ویڈیوز دیکھنی ہے تو آج کل آئی ہوئی ہیں ان کے گھر میں جو تماشے ہوتے ہیں ان کی۔ تو یہ پلیز یہ گندا کلچر آپ لوگوں کا ہے، آپ لوگ جو ہے مزاحمت اور مفاہمت ہوگی والے ڈرامے کرتے رہے ہیں، آپ نے لوگوں کی ویڈیوز رکھی ہوئی اور پتہ نہیں کس کس کی رکھی ہے کہ پہلے مزاحمتیں کرتے ہیں پھر مفاہمتیں کرتے ہیں یا کرنی پڑ جاتی ہیں لوگوں کو۔ تو ہمارے نہ یہ کلچر ہے، نہ وہ گھر بیٹھی خاتون جو ہے وہ اس طرح کے کوئی نیریٹیوز، ہم پاگل نہیں ہیں، نہ ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمیں خود بھی پتہ ہے اسمبلیوں میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، عمران خان کی ماشاءاللہ 4 بہنیں ہیں، ان میں سے تو کوئی نہیں بیٹھی ہوئی، نہ ان کی کوئی رشتہ دار آ کے بیٹھی ہوئی، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ اگر ہم عمران خان صاحب کو دیکھیں یا پاکستان تحریک انصاف کو دیکھیں، عمران خان صاحب کو دیکھیں تو وہ بھی کہیں نہ کہیں نیوٹرلز کا نام لے کر اور اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ So what's the difference between اداروں کے خلاف بالکل بات نہیں کرے، نو وے، کوئی اداروں کے خلاف بات نہیں ہو رہی۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو نیوٹرل کہا ہے ان کی بات ضرور ہوگی، جو کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم نیوٹرل ہیں۔ آپ مجھے بتائیں سب سے زیادہ پاکستان کی فوج کو کس نے ڈیفینڈ کیا ہے آج تک؟ مجھے بتائیے کبھی کنٹروورشل کیا ہے؟ سب سے زیادہ عمران خان صاحب ہیں جو فوج کے آگے باندھ دیتے ہیں اور کبھی ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہماری فوج ہے تو ہماری سلامتی، اسی کی ضامنی وہی ہے۔ پاکستان آج انڈیوائیڈڈ ہے، اللہ کا شکر ہے، ویل پروٹیکٹڈ ہے، اور شام والا حال نہیں ہوا، عراق والا حال نہیں ہوا، افغانستان والا حال نہیں ہوا۔ کیوں؟
یا لیبیا والا حال نہیں ہوا کیونکہ ہمارے پاس دنیا کی 5ویں سب سے بڑی فوج موجود ہے. سو اسی لیے ہم نے تو کبھی فوج کے اور اپنے فوجیوں کے خلاف بات نہیں کی. میرے تو خود والد فوجی تھے تو ہمارے تو دلوں میں بستی ہے. ہماری تو آدھے سے زیادہ ہمارے تو احتساب کے جو مشیر ہیں وہی فوجی ہیں. آدھے لوگ ابھی جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں وہ زیادہ تر ایکس فوجی ہیں. ہمارے ساتھ ایکس فوجی خود آ کے کھڑے ہوتے ہیں. وہ جو وردی کی پاسداری کرنا جانتے ہیں وہ گالیاں دیں گے. ہمیں نون لیگ سے اور پی ڈی ایم سے نہ ملائیں. ہم نے دھمکیاں اس طرح کی نہیں دی. اور ادارہ مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو دوبارہ کرسی مل جائے, جب وہ وزیر اعظم بن جائیں گے سب کچھ سیٹل ہو جائے گا. دیکھیں کرسی تو ہماری چھینی ہے آپ نے. آپ کیا چاہتی ہیں؟ اللہ لو کی کر رہی ہیں یہ, یا یہ دما دم مست کلندر کرتی پھرتی ہے؟ یہ کس لیے سارا دن دندناتی پھرتی ہے اور چیخیں مارتی پھرتی ہیں اور فتنہ گیری اور الزام تراشی اور غلاظت کا جو کلچر انٹروڈیوس کرا رہی ہے؟ یہ کس خواب خیال میں ہے؟ کرسی چھینی ہے انہوں نے. عمران خان کو تو 22 کروڑ عوام سپورٹ کر رہی تھی. ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ ان کو تو لوگ جوتے بھی مارنے کو تیار نہیں. اس لیے تو جان نکلی ہوئی ہے. اس سے پوچھے کہ تمہاری اپنی کیا حیثیت ہے؟ تم تو ایک مجرمہ ہو. اگر یہ تمہارے ساتھ لوگ نہ کھڑے ہوئے ہوتے اور تمہارے پاس یہ ویڈیوز نہ ہوتی تو تمہیں تو اب تک جیل میں ہونا چاہیے تھا, جس کی آپ کیا کہتے ہیں تیمارداری کی وجہ سے آپ باہر آئی تھی. وہ تو باہر بیٹھ کے جو وہ خود کہتی ہیں کہ میرے پاس بڑی بڑی ویڈیوز ہے, ٹائم آنے پہ میں ریلیز کر دوں گی. میں نے بھی دیکھی ہوئی ہیں, میاں صاحب نے بھی دیکھی ہیں. پتہ نہیں کس قسم کے باپ بیٹی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایسے کچھ ویڈیوز ہوں گی جن کی وجہ سے آج لوگ اقتدار میں اور مریم نواز صاحبہ باہر ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. وہ خود کہہ چکی ہیں, میں نے تو نہیں کہا. دھمکیاں دیتی رہی ہے, پریس کانفرنسز کرتی رہی ہے, لوگوں کو بتاتی رہی ہے کہ آپ کی ویڈیوز ہمارے پاس ہیں, اور نام لے کے اور ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی لوگوں کو مخاطب کر کر کے دھمکیاں ہی دیتی رہی. اور کیا کیا ہے؟ وہ مرحوم جج جو چلے گئے ہیں ان کی کس نے ریلیز کی تھی ویڈیو؟ اس کا کیوں نہیں فورینزک پھر کروایا انہوں نے؟ کیوں نہیں جا کے فورینزک کر کے جمع کرایا جج ارشد ملک کی جو اچانک وفات ہو گئی تھی؟ تو یہ باتیں ذہن میں رکھیں. اور ابھی بھی اسی طرح کی وفاتیں ہو رہی ہیں. اچانک لوگوں کو دل کے دورے پڑنے شروع ہو گئے جو ان کے ایف آئی اے کے کیسز کی انکوائری کر رہے تھے. اب تو مجھے شک ہو گیا کہ جج ارشد ملک پہ بھی اسی قسم کا کوئی پریشر ڈالا گیا ہے یا کچھ اور کیا گیا. کمل یہ الزام تو ہم دیکھ رہے ہیں, ویڈیوز بنانے والا جو الزام ہے تو پاکستان تحریک انصاف پہ بھی لگتا ہے کہ چیئرمین نیب کی کچھ ویڈیوز بنائی گئی, انہیں بلیک میل کیا گیا. ہم نے تو کبھی دعوے نہیں کیے کہ ہمارے پاس لوگوں کی ویڈیوز ہیں. یہ تو یہ الزام لگاتے ہیں. اب تو نیب کے جو ترمیم کر لی ہیں اس کے بعد تو جو الزام لگا رہے ہیں وہ اس کو پروف بھی کرے. یہ تو خود مان کے بیٹھی ہوئی ہے. وہ تو کہتی ہے نا, آپ اٹھائیں کلپس اٹھا کے ان کے پریس کانفرنسز کے چلا دیں. وہ تو مان رہی ہے. ہر جگہ وہ کہتی رہی ہے کہ ہاں میرے پاس ویڈیوز ہیں, میں ٹائم آنے پہ نکالوں گی. ویڈیوز کبھی دفن نہیں ہوتی. یہ میرے تو ڈائلاگ نہیں ہے, تو مریم فتنی کے ڈائلاگ ہیں. یہ فتنہ گیری اور یہ اس طرح کی جو بےہودگی ہے, یہ غلاظت کا کلچر پہلے ان کے والد نے انٹروڈیوس کرایا تھا. جب بی بی شہید کی نیم برہنہ قسم کی تصاویر اوپر ٹریکٹر اور اس سے ہیلی کاپٹر سے پھینکی تھیں. یہ تو اپنے اپوننٹس کو ہمیشہ اس طرح بلیک میل کرتے رہے ہیں. ان کی ویڈیوز آڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں. آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کر لی ہے, لیکن 90 کی دہائی نہیں ہے انفارچونیٹلی. اور ڈیپ فیک کا جتنا مرضی استعمال کر لیں گے, لوگوں کو دیکھیں ایشوز سے انٹرسٹ ہے. ان کی یہ مسالے سے اور یہ جو 2 نمبر ٹوٹا فیملی بنائی, یہ جو مشین بنائی ہوئی, اس سے کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے. پاکستان کی عوام جو 3 ٹائم, 1 منٹ صرف ماریا, جو 3 ٹائم کھلے ہاتھ سے کھانا کھاتی تھی نا, آج وہ ایک وقت کے کھانے کو محتاج ہو گئی ہے. جن بچوں کے اسکولوں کے اب ٹائم آ رہے آگے بیگ خریدنے اور کتابوں کا, جو مائیں اپنے بچوں کے نئے یونیفارم اور جب جوتے لینے سے قاصر ہوں گی تو وہ جوتے ان کے سروں میں پڑیں گے. یہ اس سے ڈر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ مسالے جو یہ بنا کے ریلیز کر کے عوام کی جو مورالٹیز کو اور زیادہ خراب کر رہے ہیں نا, اس میں یہ اس مریم فتنی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. کمل کہیے گا, وفاقی وزیر دفاع خارجہ سے آپ نے بڑا دعویٰ کیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری آف جو اسٹیٹ ڈونلڈ ٹرو, انہوں نے پی ٹی آئی سے مطلب پی ٹی آئی نے ان سے معافی مانگی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا واقعی میں تحریک انصاف نے ان سے معافی مانگی اور تمام معاملات کو درست کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ سمجھتی نہیں ہوں میں, کیٹیگوریکلی آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. وہ یہ کہہ رہے ہیں واپس اس کے ثبوت بھی ہیں. سی این این کے بھائی یہ دکھا دیں ثبوت اپنے. ان کا وہ وینٹیلیٹر بھی تھا اور ان کی وہ ڈرپ بھی تھی. یہ لیٹے ہوئے تھے سجدہ ریز ہو کے ان کے سامنے, ہم نہیں لیٹے. ہم نے اگر یہ ان کے بارہا بیانات آ رہے ہیں شہباز شریف کے کہ جی ایبسلوٹلی یس کہنا چاہیے, امریکہ تو ہمارا روئے روائیں گے, ان کو اپنا رب مانتے ہیں, ہم نہیں مانتے. انہوں نے ان سے ڈیلیں کی, ہم نے نہیں کی ہوئی ہیں. ہم نے اگر ان سے معافیاں مانگنی ہوتی تو پھر ہم اس لیول پہ نہ آتے.
ہم اب ایک خوددار قوم کے ریپریزنٹیٹیو ہیں اور خوددار قوم کی لیڈرشپ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتی. ہم اس کی کاسٹ پے کر رہے ہیں اور ہم بڑے فخر سے پے کر رہے ہیں, کیونکہ شکر الحمدللہ ہمارے ہاتھوں پہ ہماری 80,000 لوگوں کا خون نہیں ہے جو یہ مانتے رہے اور اب پھر مان رہے ہیں ساری باتیں. ڈونلڈ ڈو ایک تھرڈ سیکٹری ہے, اور خان صاحب نے سی این این کے جو اپنا انٹرویو دیا تھا اس میں اسٹریٹ فارورڈ اس کو کہا تھا کہ آپ کو اس طرح کے بدتمیز آدمی کو, یہ لفظ تھے ان کے, جو اتنا مس بیہیو کرنے والا, اس کو نکال دینا چاہیے. تو جب اس لیول تک جا کے بات وہ کھلے عام کرتے ہیں, یہ ان کی ٹانگیں کامتی ہیں, یہ ان کی جانیں نکلتی ہیں. وہ ایک ایمبیسڈر یہاں پہ جو برٹش کا ہے اس کے منہ میں جا کے کیک ٹھسا رہے ہیں, سر گردنیں نیچے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ غلام لوگ ہیں, ان کی جائیدادیں ان کے ملکوں میں پڑی ہوئی ہیں, ہماری نہیں پڑی ہوئی ہیں جو ہم ان سے جا کے معافیاں مانگیں گے. اسی معاملے پر انصار بھائی صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ایک مبینہ ویڈیو ایک ایسی بھی ہے جس میں عمران خان صاحب اپنی وزارت عظمیٰ کے آخری دنوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مراسلہ ہے لیٹس پلے ود اٹ. تو یہ تمام اگر کانٹینٹ عدالت میں گئے یا سپریم کورٹ میں گئے تو آپ کو لگتا ہے کہ تھنگس کین بی بیڈ فار یو؟ جی بالکل, میرا خیال ہے سائفر کو کھول کے پھر ڈی کلاسیفائی کر کے دکھا دینا چاہیے, کیونکہ سائفر پڑا ہوئے اور آئی ڈونٹ نو کہ اس کو کھولتے ہوئے ان کی کیوں جانیں نکل رہی ہیں, کیوں اس کو بار بار جھٹلانے کی کوشش کر رہی ہیں, جبکہ مان چکے ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی 37ویں میٹنگ میں بھی جو عمران خان صاحب نے چیئر کی تھی, 38 والی میں بھی مانے ہوئے ہیں, لیکن جان نکلی ہوئی ہے. نہ اسمبلی میں اس کو کھولنے دیتے ہیں, نہ سپریم کورٹ اس کو کھول رہی ہے. ویسے تو رات کے 12 بجے یہاں پہ سو موٹو ایکشن ہو جایا کرتے ہیں. ایک سائفر کو اتنا اگر کچھ ہے ہی نہیں تھا تو کھول لیں. ہم تو بتا رہے ہیں کہ سازش بھی ہوئی ہے اور جو لکھا ہوا ہے وہ ہو گیا پاکستان میں, اور اس کے باوجود بڑا غلط ہو رہا ہے. اور ویسے ایک اور بات ہے ماریا, ایک اور سوال ہے, انصار عباسی صاحب کو یہ ساری انفارمیشن کون دے رہا ہے, ان تک یہ ان کی اپنی سورس کیا ہے؟ کیونکہ پہلے بھی وہ معافی مانگ چکے ہیں. وہ جو ثاقب نثار والا معاملہ تھا, ثاقب نثار صاحب والے معاملے میں بھی انصار عباسی صاحب بڑے پھنے خان بن کے سامنے آئے تھے. پھر پتہ لگا کہ فرمائش پہ لکھا ہوا کالم تھا, سورس تو ان کی کوئی تھی نہیں, تو کورٹ میں جا کے معافی مانگ کے آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں؟ تو جو جن کا یہ بیک گراؤنڈ ہو کہ کسی کے فرمائش پہ اس طرح کے آرٹیکلز یا ویلاگ کر دیں اور جھوٹو جھوٹ چتالی کھیلتے رہے ہوں, ان کی باتوں پہ ہم کیسے یقین کر لیں؟ اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے تو ذرا لے آئیں, ویڈیو باہر لے آئیں یا آڈیو باہر لے آئیں, پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کرنا, اور پھر سائفر بھی کھول کے دکھائیں. لیکن کمل یہ الزام تو پاکستان تحریک انصاف پر کیا دھمکی آئی ہے اور کیسے کیسے آئی ہے. بالکل, یہ کیسے دھمکی آئی ہے. اس وقت جب یہ دھمکی آئی تھی عمران خان صاحب بھی وزیر اعظم نے, تو اس ٹائم پر کیوں نہیں ایکشن لیا؟ اس ٹائم پر کیوں نہیں چیزوں کو مطلب کیوں سیاسی طور پر کیوں اس کو یوز کیا گیا, فوری ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ آپ نے وہ والی بات کی کہ ساری رات ہیر رانجھا سننے کے بعد پوچھ رہی ہیں کہ وہ ہیر بندہ تھا یا زنانی تھی. سارا کچھ تو آپ کے سامنے ہوا, انہوں نے سائفر نکال کے دکھایا, بتایا کہ یہ سازش ہو رہی ہے. ایکشن کس نے لینا تھا؟ یہ کمل یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ آپ کے مخالفین کہہ رہے ہیں, یہ مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے, یہ آپ, میں انہیں کوئی جواب دے رہی ہوں. جی تو آدھی رات کو جو زبردستی کان پکڑ کے نکالا گیا ہے, وہ جو پریزن وینز لائی گئی تھی, ہم سوال پوچھ رہے ہیں کس کے کہنے پہ آئی تھی؟ آدھی رات کو عدالتیں کس کے کہنے پہ کھلی تھی؟ وزیر اعظم تو عمران خان تھے. تو وہ جب ہم سوال پوچھتے ہیں کہ انٹیریئر منسٹر تو اس وقت شیخ رشید صاحب تھے, تو پھر پوری اسلام آباد کی مشینری کس کے کہنے پہ کنٹرول ہو رہی تھی؟ وہ یہ سارے سوال, اور یہ ریڈ زون کو بند کس نے کیا تھا اس ٹائم سیل کر کے, عوام کو کیوں نہیں آنے دے رہے تھے؟ سوال ہے نا, پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, عدالتیں تو کمل سب کے لیے کھلی. کہ آپ بتا دیں آپ کہاں تھے اس ٹائم پہ. ٹھیک ہے.